मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113। मोहम्मद उस्मान 030061711415। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو رب العرش
الكافرون وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आकिबतु लिल मुत्तकीन वला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसा अहलल हदीसी रिदा अश्शरफ़ि वत्ताज़ीम व आला ज़िक्रहुम व रफ़अ शानहुम फ़ी कुल्लि इक़लीम।
وخصهم من بين حملة الشرع بمزيد التشريف والتكريم والصلاة والسلام على إمام أهل الحديث سيد الأبرار وصحابته المهديين الأخيار وآله الطيبين الأطهار كلهم أهل الحديث من الأبرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ذی وقار سامعین، بحیثیت میزبان میں مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ آج کی اس محفل میں گفتگو کی جائے. میں بھی آپ کی طرح سننے کے لیے حاضر ہوا. حکم حاکم مرگ مفاجات، جس طرح آپ سارے سامعین یہاں تشریف فرما ہیں، میں بھی اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا. ماضی کے جروکوں کے اندر بڑا دور چلا گیا. یہ گفتگو فرما رہے تھے، جامعہ ابراہیمیہ میں ہم پڑھتے تھے، ایک میچ کھیلنے کے لیے ہم چونڈا میں آئے. ہمارے دو ساتھی منڈے کے بیریاں سے تعلق رکھنے والے اعظم باجوہ صاحب، وہ بھی پڑھتے تھے وہاں، اور رفاقت باجوہ صاحب وہ بھی تھے. میچ سے پہلے جمعے کی چھٹی ہوتی تھی. سوچا کہ جمعے کا وقت ہے، وہاں مولانا صدیق اختر سلفی رحمہ اللہ کے مسجد میں ان کی اقتداء کے اندر ہم جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے. ہم تینوں کو دیکھا، ہم تھے بھی طالب علم اور آج بھی طالب علم ہیں، اور سچی بات یہ ہے اللہ کے گھر میں حاضر ہوں. اللہ سے بڑا گواہ کوئی نہیں، میں دل سے بات کہہ رہا ہوں. اس مسجد کے اندر جتنے لوگ بھی تشریف فرما ہیں، جو چھوٹا بچہ ہے یا بڑا، میری ماں بہن بیٹی کوئی بھی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو وہ ہستی جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الخلائق بعد نبی اللہ، نبیوں کے بعد روئے زمین پر مقدس ترین کوئی ہستی ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے پہلا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے لست بخیرکم، لوگوں میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں. اور حضرات، میں اللہ کے گھر میں اس محراب میں، مسجد کے محراب میں بیٹھ کر میں صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں، اس مسجد کا جو سب سے چھوٹا بچہ بھی ہے، عملی اعتبار سے میں اس سے بھی اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہوں. مگر جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں، ابھی بھائی سلیمان کے پاس ہمارے بھائی ہیں، وہاں بھائی سعید صاحب تشریف فرما تھے، ایک بات بتائی، اس بات کو لے کر جی میں آیا کہ بات کو میں بھی کروں. کہنے لگے ریاست بہاولپور سے ایک خط آیا، خط والے نے بلوایا کہ فلاں بستی میں آ کے تقریر کرو، اور جہاں تک بات ہے لینڈ لارڈ ہونے کی یا امیر ہونے کی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دل کا غنی بنا دے، اللہ سب کو دل کا استغنا عطا فرما دے. مال و زر کی بات نہیں، مالدار بڑے بڑے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی تھا، اور ایک اور ہستی ہے جن کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بڑے مالدار تھے. ایک دن مدینہ کی گلیوں میں ایسے محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا، بھونچال مچ گیا. 700 اونٹ مال سے اسباب سے لدے ہوئے، اونٹ کا خود کا چلنا بڑا عجیب صحرا کا جہاز، اور 700 اونٹ وہ جن کے اوپر سارے کے اوپر مال و متاع لدا ہوا ہو. مدینہ کی گلیوں کے اندر 700 اونٹ آ گیا، ایسے لگتا تھا مدینہ کی گلیوں کے اندر زلزلہ آ گیا. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا، ایسی دھمک
ایسی زوردار آوازیں. ایک نے کہا سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں, سارو مال و متاع ان کا ہے, اونٹوں کے ساتھ جو مال ہے 700 اونٹ آئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سے ارشاد فرماتے ہیں, پتہ ہے عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن ابن عوف وہ خوش نصیب ہے جو دوڑتا ہوا اڑتا ہوا جنت میں تشریف لے جائے گا. وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا, میں نے جا کے آقا علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی حدیث سنائی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زارو کتار رونا شروع کر دیا اور کہا اللہ میں وہ خوش نصیب ہوں جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے اس طرح ارشاد فرمایا. فرمایا اللہ تیری راہ کے اندر میں 700 اونٹ مال سمیت قربان کرنے کا اعلان کرتا ہوں. حضرات یہ وجہ عزت کس وجہ سے؟ اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہم سب کو عزت عطا فرمائی ہے تو اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی ہے, اور اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے توحید کی برکت سے, رسالت کی وجہ سے اللہ نے ہم سب کو عزت عطا فرمائی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو عزتوں کو سنبھال کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے, کیا بن گئے؟ کہا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ کا شکر ہے اس اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے. پھر کیا تھا خود ارشاد فرماتے ہیں, کہا عمر تو بکریوں کا چرواہا تو نہ بن سکا, اونٹوں کا رکھوالا تو نہ بن سکا, تیرا باپ جھڑکتا تھا, ناراض ہوتا تھا, تجھے ڈانٹتا تھا, اسلام کی وجہ سے اللہ نے تجھے وہ عزت عطا فرمائی ہے جو رائے تیری فرش پر ہوتی ہے اللہ قرآن بنا کر عرش سے نازل فرما دیتا ہے. حضرات غور کیجئے, اس ہستی کو مانگا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن الحشام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ یا عمر کے ذریعے عزت عطا فرما یا عمر کے ذریعے. میرے نبی نے جو پہلی دعا مانگی دوسری دعا عمر بن حشام کے لیے تھی, اللہ جو چاہے عطا فرما دے. اللہ نے جس کو چاہا اسی کو عطا فرما دیا. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے. علماء کرام تشریف فرما ہے, ایک ہوتا ہے محدث, حدیث کے علوم کو پڑھنے والا پڑھانے والا, ایک ہے محدث. فرمایا محدث وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کے فرشتے کلام کرواتے ہیں. کہا میری امت کا محدث عمر ہے جس سے اللہ کے فرشتے کلام کرتے ہیں. حضرات وہ ہستی آئی, کتنے تھے اسلام کی وجہ سے عزت رب نے کیسے عطا فرمائی, کتنے تھے دار ارقم کے اندر؟ 39 تھے. 40واں تھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے متمم الاربعین. نکلے, گلی سے گزرے, بازار سے گزرے, تلوار نکالی, بہن کے گھر تک پہنچے, کسی نے اطلاع دی, بہن کے گھر تک پہنچے, دھیان قرآن کی آیت پہ پڑھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. کہا ایسی ذات ہے جو کہتی ہے میں اللہ ہوں میری عبادت کرو. دھیان پلٹا, تبلیغ کا اثر ہوا, جبریل امین بتا رہے ہیں فلاں گلی سے گزرا, فلاں علاقے سے گزرا, فلاں محلے سے گزرا, تلوار نکالی ہوئی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر آ رہا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, کہا کوئی بات نہیں, عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے تو ہمارے پاس بھی تلواریں موجود ہیں, اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ توحید والوں کو عزت بھی عطا فرما, غیرت بھی عطا فرما, اور قوت و طاقت بھی عطا فرما. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور مومن کیا کہتا ہے کہ خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے, میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے. حاکم روز مکافات کو راضی کر لے, حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے.
حضرات اپنوں کے لیے نرم، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اپنوں کے لیے نرمی عطا فرمائی ہے، غیروں کے لیے اللہ نے ہمیں توفیق بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے۔ اگر ہم کسی پہ ہاتھ ڈالیں تو کہتے ہیں جی مظلوم پہ، غریب پہ ہاتھ ڈال دیا، مجبور پہ ہاتھ ڈالا۔ اگر کوئی ہمارے بارے میں گفتگو کرتا ہے نا، کوئی فیس بک پہ، کوئی سپیکر پہ، اگر ہم صبر کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں فلاں کی بات کا جواب نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں اپنوں کے لیے ہم نرم ہیں، غیروں کے لیے سخت ہیں۔ اور غیر کو کیا کہتے ہیں کہ مانا کہ تو صاحب قوت ہی صحیح، اور مانا کہ ہم میں دم نہیں، جب ہوگا فیصلہ آخری یا تم نہیں یا ہم نہیں۔ حضرات غیروں کے لیے اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے، لوگ بڑا کہ مولانا مجھے بھائی سعید بتا رہے تھے ریاست بہاولپور سے ایک خط آیا۔ کس کو خط آیا؟ اس کو جو جاگیردار بھی تھا، چودھری بھی تھا، مالدار بھی تھا۔ مولانا صدیق اختر سلفی ہمراہی میں تھے، مولانا احمد دین گکھڑوی وہ بھی ساتھ تھے، مولانا احمد دین دوسرے بزرگ ہمارے وہ بھی ساتھ تھے۔ کہتے ہیں ریاست بہاولپور سے گزرتے گزرتے، دیہاتوں سے گزرتے، پتہ نہیں چلا، گاؤں کا پتہ نہیں، کہتے ہیں مولوی صدیق اختر صبح تو پتہ نہیں کب ہونی ہے، راستے کا بھی علم نہیں۔ کہتے ہیں ایک کھیت کو دیکھا، کہا اس کو تھوڑا ہموار کرو، رات اسی جگہ پہ سو کر گزار لیں گے۔ ایک بستی سے دوسری بستی تک کے سفر بڑے مشکل تھے۔ آج تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا، اور یہ سب کچھ ملا ہے تو اسلام کی برکت کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرات میرے لیے حکم تھا، اور میں اس بات کو آگے بڑھا کر چند منٹوں کے اندر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ متمم الاربعین آئے، آقا علیہ السلام کو درخواست کی آقا جی وہ آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ آیا ہے تو آنے دو، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ پہلے سا نہیں لگتا، بچھا دو پل کے راہوں پر، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، آقا علیہ السلام نے ساتھیوں کو روکا، دروازہ جا کے خود کھولا۔ کس نے کھولا؟ امیر المجاہدین نے۔ کس نے کھولا؟ مجاہدین کے سپہ سالار نے۔ آقا علیہ السلام نے دروازہ کھولا، کندھوں سے پکڑا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عمر تو کب آئے گا اسلام کے دامن میں؟ کب تو چھوڑے گا جہالت کی روایات کو، رسموں کو؟ کہا آقا جی نکلا اور نیت سے تھا، تلوار اٹھائی تھی، استغفر اللہ معاذ اللہ آپ کی گردن کو تن سے جدا کرنے کے لیے۔ اب کہتا ہوں جو آپ کی مخالفت کرے گا میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ اور حضرات دار ارقم 39 افراد، 40 میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گفتگو سماعت کے بعد فکبر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جرت سے نعرہ لگایا دار ارقم کے اندر کہ 40 افراد کی آواز کو رب نے وہ قوت عطا فرمائی کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑوں کی آواز کے اندر رب نے اتنی قوت عطا فرمائی کہ بیت اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہزاروں کفار کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ جب کہا نا فکبر عمر، ہم نعرہ تکبیر پتہ کس طرح لگاتے ہیں؟ ہم میں سے ایک ساتھی کہتا ہے نعرہ تکبیر، مجمع کہتا ہے اللہ اکبر۔ عرب آج بھی نعرہ وہی لگاتے ہیں جو دار ارقم کے اندر لگا تھا۔ وہ نعرہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ آج میں انشاءاللہ وہ نعرہ لگاتا ہوں، آج آپ نے جواب دینا ہے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ اکبر، مجمع بھی کہتا ہے اللہ اکبر۔ ہم کیونکہ عربی نہیں جانتے، نعرہ تکبیر کہتے ہیں، مجمع کہتے ہیں اللہ اکبر۔ عربوں کا انداز یہ تھا، ایک کہتا تھا اللہ اکبر تو مجمع بھی کہتا تھا اللہ اکبر۔ اس نعرے کو جو دار ارقم کے اندر لگا تھا، اس نعرے کو میں دہراتا ہوں، میرے ساتھ مل کر آپ بھی دہرائیں اللہ اکبر بڑی دلیری سے۔ ہم 40 سے بہت زیادہ ہیں، دار ارقم کے اندر صرف 40 تھے۔ ان 40 کی آواز روئے زمین پر پھیلی تھی، اللہ اکبر۔ ہاتھ
ہاتھوں کو اٹھا کے زور لگا کے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے جذبے بہت کم ہیں، ان کے جذبوں کو جب سنا نا بیت اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے کفار نے ان کے پچھے پانی ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا جی ہم سچے ہیں، سچے ہیں آقا جی، ہماری آواز سچی سچی، دعوت سچی سچی۔ آقا جی چلیے پھر یہاں نہیں، بیت اللہ میں جا کے اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ آپ یہاں بات کر رہے تھے نا وہ گارے والی مسجد، وہ لیپا والی، اب مجھے تو بیت اللہ کا وہ منظر یاد آ گیا جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو بیوی کو چھوڑ کر جا رہے تھے، کہہ رہے انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ذرا ڈوب جاؤ محبت کے اندر، سوچو جہاں پھل بھی نہ ہو، پھول بھی نہ ہو، پانی بھی نہ ہو، بے آب و گیا علاقہ ہو، اس ایمان والے کا اپنے رب پہ توکل کتنا مضبوط تھا، اللہ یہاں کچھ نہیں تیرا گھر ہے۔ تو کیا ڈر ہے جو ساری دنیا میں مخالف ہو، تو کیا ڈر ہے جو ساری دنیا بھی مخالف ہو، ایک اللہ کافی لا میرے لیے ہے۔ کیا فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ساتھیو بات بڑی دور چلی جائے گی، یہ اللہ کے گھر کی نسبت کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہاں بیٹھنے کی بھی عزت عطا فرمائی، اللہ نے جماعت کو بھی عزت عطا فرمائی، جو جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں اللہ نے ان کو بھی عزت عطا فرمائی۔ چلیے چلتے ہیں بیت اللہ میں۔ عمر ہم تھوڑے ہیں، کس نے فرمایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے لیے نہیں، ساتھیوں کے لیے غم ہے، بوجھ ہے دل میں، اپنے لیے نہیں۔ اگر اپنے لیے ڈر ہوتا تو تنہا جا کر غار حرا میں کبھی اللہ کی عبادت نہ کرتے۔ اگر اپنے لیے ڈر ہوتا تو کائنات کا امام میدان جنگ کے اندر کھڑا ہو کر یہ نہ کہتا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ کائنات کے امام جو ارشاد فرماتے ہیں، دل سے فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام سے بڑھ کر بہادر جری کائنات میں کسی نے دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، جو تنہا کفار کی فوجوں کو بھگائے۔ مدینہ کے لوگ سوئے ہوئے، یہ تنہا گیا، کافروں کی ساری فوج کو بھگا کے آ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر ہم تھوڑے ہیں۔ کبھی بی بی سمیہ کا 2 لخت ہونا یاد آتا ہے، آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ کبھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ کی گلیوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر خون نکلنا یاد آتا ہے، اللہ احد کی دعائی یاد آتی ہے۔ عمر ہم تھوڑے ہیں۔ کبھی اپنی بیٹیوں کو دی جانے والیاں گالیاں یاد آتی ہیں، عمر ہم تھوڑے ہیں۔ کبھی آقا علیہ السلام سجدے کی حالت میں بیت اللہ کے اندر موجود ہوں، کائنات کے امام کے جسم اطہر پر گندی اوجری ڈال دی جائے، میرا نبی پریشان نہیں ہوتا، ساتھیوں کی وجہ سے پریشان۔ عمر ہم تھوڑے ہیں۔ گلے کے اندر کپڑا ڈال کر گھسیٹا جائے کائنات کے امام کو، جبریل امین آ جائیں، کہا عمر وہ بھی منظر یاد ہے مگر ہم تھوڑے ہیں۔ عمر کو غیرت اور غصے کی وجہ سے یہ الفاظ ادا کرنے پڑے جس کا ترجمہ کسی نے کیا کہ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو کریں گے آج کعبہ میں، وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ حضرات پھر کیا ہوا؟ اسی نے کہا تھا اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے تو اسلام کی وجہ سے۔ حضرات کس کس کا تذکرہ کیا جائے، کس کس بات کا اظہار کیا جائے، وقت کی قلت پیش نظر ہے۔ میں بہت بڑی ہستیوں میں سے ایک بڑی ہستی احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتا ہوں۔ کانفرنس کا نام ہے قرآن و حدیث کانفرنس۔ قرآن اللہ کا کلام،
حدیث بھی اللہ کا کلام. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. قرآن کو بھی قرآن کہا گیا, حدیث کو بھی قرآن کہا گیا. اور اگر اس انداز میں دیکھتے ہو, زندہ قرآن ایک ہے صفحوں پہ لکھا ہوا قرآن, ایک ہے چلتا پھرتا قرآن, ایک کا نام قرآن حکیم ہے اور ایک کا نام قرآن ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آقا علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا اما تقرأ القرآن, تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے. کہا قرآن پڑھتا چلا جا, نبی کے اخلاق سمجھتا چلا جا. اور میں ایک دن بیٹھے بیٹھے اتفاق سے ایک بات میرے ذہن میں آئی, اور اللہ کا شکر ہے کہ توحید پرستی اور رسالت کے ساتھ محبت کی وجہ سے وہ بات اللہ نے عطا فرمائی. میں بیٹھے بیٹھے سوچنے لگا کہ جبریل امین اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ایک, جبریل امین وہ ہے, باقی فرشتوں میں سے ایک دو فرشتے کا تذکرہ کرتا ہوں, کبھی اللہ توفیق عطا فرمائے گا فرشتوں میں بات ہوگی. اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا بھی ہے اگر اللہ اسے اجازت دے دے ایک ہی لقمے میں, توجہ سے سننا, اللہ اگر فرشتے کو اجازت دے دے ایک ہی لقمے میں 7 زمینوں کو کھا جائے, 7 آسمانوں کو کھا جائے. اور اللہ کے فرشتوں میں سے ایک ایسا فرشتہ بھی ہے کہ کان کی لو سے لے کے کندھے تک کا سفر, پرندہ 700 سال اڑتا رہے, 700 سال کا سفر ختم ہو جائے گا, کان کی لو سے لے کے کندھے تک کا سفر ختم نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے فرشتوں میں سے باقی, چلو فرشتوں کی بات نہیں کرتا, صرف جبریل امین کی بات کرتا ہوں. یہ بات تھوڑی سی سن لینا, اسی پہ بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہماری اہل حدیث کی, آپ سب کی عقیدت کا مرکز اور محور بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی ترجمانی میں کر رہا ہوں, نیابت میں کر رہا ہوں, یہ بات ہم سب اہل حدیث کر رہے ہیں. اس کی بات اور اس کی سوچ یہ سمجھیں, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو اصلی حالت میں 2-3 مرتبہ دیکھا, اس سے زائد نہیں دیکھا. صدام صاحب آؤ تشریف لاؤ کیا ٹھیک. اب دیکھیں توجہ سے سننا, لوگ کہتے نہیں محبت نہیں کرتے مجھ سے پہلے خطیب کا, آپ نے سنا اس سے پہلے, بھائی کہتے نہیں, کہتے تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا, تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا, میں ہو جاؤں غیر کا, یہ مجھ سے نہ ہو سکا. اہل حدیث جو ہے وہ کہتے ہیں ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار. اہل حدیث کہتا ہے درایت, روایت, ثقافت, فقاہت, ودیت, بدات, ذہانت, فطانت, اقبالیت, بدایت, آدمیت, انسانیت, محبت, الفت, ندرت, ہدایت, جرأت, شجاعت, اسارت, شہادت, امامت, عدالت اگر ملتی ہے تو صرف مسلک اہل حدیث سے ملتی ہے. اہل حدیث کہتا ہے اگر پوچھنا ہے اہل حدیث کون, اہل حدیث ہے اطیع اللہ و اطیع رسول کا نام. ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز, ما آتاکم الرسول فخذوہ کا پکار, میں یشاقق رسولہ کی للکار, لا تتبعوا خطوات الشیطان کا فرمان, فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ کے نشان. اس لیے اہل حدیث کہتا ہے کہ شعلوں پر, شراروں پر, تلواروں کی دھاروں پر, وقت کی للکاروں پر لڑتے مرتے سر بکف, ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف ادائے حق کی خاطر صدائے کلمت اللہ بلند کریں گے, دھرتی بسوئے چند کریں گے, سنائیں گے کتاب و سنت کے فسانے کو, اس گراہ پہ لگائیں گے زمانے کو انشاءاللہ. ذی وقار سامعین, جبریل امین کہتے ہیں میں نے دیکھا, آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا جبریل امین کو, اور قرآن پاک نے اس کی گواہی دی ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرۃ المنتہى عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما رأى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد زندہ باد, اللہ اکبر, اہلا و سہلا, اہلا و سہلا و مرحبا, نعرہ تکبیر, سید سبتین شاہ صاحب.
तमन्ना हर दिल की जा माशाअल्लाह दिल की जा तमन्ना हर दिल की जा इस्लाम से सब जानत वीजा तकमील कर लेना नहीं इधर शाही मैं खड़े होकर अच्छा नमाज कर लो ना कहते हैं जी अब शाह साहब की मौजूदगी में पहली बात तो पहले ही कुछ नहीं आता था, फिर तारुफ ने बुलवा दिया, फिर शाह साहब आए, सारा कुछ इल्म था बाहर जा गिरा। बहरहाल आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील अमीन को जब दूसरी मर्तबा देखा गारे हिरा इंदा सिदरतुल मुंतहा। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन को रब्बुल इज्जत ने 600 पर अता फरमाए हैं। अब आगे चलिए, 600 परों के हर एक पर का रंग एक दूसरे से नहीं मिलता, 600 परों के रंग भी जुदा जुदा। तीसरी बात कहा, जिब्रील अमीन को अल्लाह ने हर पर के लिए जो हीरे जवाहरात नगीने अता फरमाए हैं, हीरे जवाहरात नगीने भी हर एक से जुदा जुदा। आगे चलिए, अल्लमहु शदीदुल कुवा, इस हस्ती ने सिखाया जो बड़ी कुव्वत वाली ताकत वाली है। जिब्रील अमीन को रब ने ऐसी ताकत अता फरमाई कि कौम लूत की 7 बस्तियां, जानवर मौजूद, पहाड़ मौजूद, पानी मौजूद, घर मौजूद, इंसान मौजूद, हशरात अर्ज भी, जमादात भी, हैवान, सब कुछ मौजूद। बदबख्ती की वजह से जब बस्तियों के जिब्रील अमीन ने आकर उठाया, अपने पर की टो लगाई, सिर्फ पर की टो लगाई, नाखून लगाया, पूरा पर नहीं। जिब्रील अमीन ने पर की टो से कौम लूत की 7 बस्तियों को उठा लिया। इससे आगे चलिए, जो सबसे छोटी बस्ती थी वो भी 70 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी। 70 लाख अफराद, सबसे छोटा शहर। ये उजड़े हुए शहर जो आपको नजर आ रहे हैं ना, फजअलना आलिहा साफिलहा वअमतरना अलैहिम हिजारा, हजरात तवज्जो करना, गौर करना, आसमान की तरफ लेकर जा रहे थे बस्तियों को उठा करके। लोग आहो पुकार कर रहे थे, जिब्रील अमीन की सिमात से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। जिब्रील अमीन ने पलट दिया, सारी बस्तियां नीस्तो नाबूद हो गईं। ये पर की टो थी। जहां तक है ना अल्लमहु शदीदुल कुवा, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेराज का रात का सफर बैतुल्लाह से लेकर मस्जिद अक्सा तक, फिर सिदरतुल मुंतहा तक मेरा सारा सफर खत्म हो गया। जिब्रील अमीन के कद का फासला मैं तय न कर सका। हजरात, इससे आगे चलिए, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन को रब ने जो पर अता फरमाए, 599 पर वो हैं जो बंधे हुए हैं। जिब्रील अमीन का एक पर खुला हुआ है। रंग जुदा, नगीने जुदा, ताकत परवाज बड़ी, एक पर खुला हुआ। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, एक पर मैंने देखा, एक पर ने भी मशरिक और मगरिब सारे का सारा ढांपा हुआ था। अब देखिए, इससे आगे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील अमीन आते थे, फिर वो आप पढ़ते हैं, जमजम के साथ, चांदी और सोने के बर्तनों के साथ आका अलैहिस्सलाम का बाईपास करना, दिल को निकालना, धोना, फिर अपनी जगह पे रखना। फिर जिब्रील अमीन पकड़ते थे, आका अलैहिस्सलाम के सीने को अपने सीने के साथ लगाकर दबाते थे। हजरात, अहले हदीस की अकीदत पता कितनी है? फिर मैंने अकीदत से कहा, मैंने नहीं कहा, ये मेरी जमात की आवाज़, फिर आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ मिली। मैंने कहा, जिब्रील जी, जब आपने
آقا علیہ السلام کے سینے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوگا۔ جبریل جی آپ کو رب نے 600 پروں کی طاقت عطا فرمائی، 600 پروں کے ہیرے جواہرات نگینے الگ الگ ہیں، 600 پروں کے رنگ الگ الگ ہیں، 600 پروں کی خوشبو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الگ الگ ہے۔ میں نے کہا جبریل جی آپ کو رب العزت نے 600 پروں کے اندر 600 خوشبوؤں والا سینہ عطا فرمایا ہے۔ جب آپ کا سینہ کائنات کے امام کے سینے سے لگتا ہوگا آپ بھی کہتے ہوں گے 600 پروں والا سینہ ایک طرف، محمد کا پسینہ ایک طرف۔ یہ اہل حدیث اپنے پاس سے نہیں کہتا، یہ نبی کی حدیث کی وجہ سے کہتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا آقا علیہ السلام کا پسینہ نکلتا تھا، میں ایک بوتل میں محفوظ کرتی تھی، ایک دن ایک اور خوشبو کو ملایا، میں نے اس پسینے کے ساتھ لگایا، کہا پھر اس پسینے کی اور اس خوشبو کے کیا کہنے، کہا پھر میں نے غور کیا، عزیز آتا، دور سے مسافر آتا، میں وہ پسینہ کائنات کے امام کے جسم سے نکلنے والا، آقا علیہ السلام کے جسم اطہر سے نکلنے والا پسینہ جو بوتل میں محفوظ کرتی تھی، جس کو لگاتی تھی وہ دنیا سے چلا جاتا، اس کے جسم سے خوشبو ختم نہ ہوتی۔ روئے زمین کی ساری خوشبوئیں مل کر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات اہل حدیث کہتا ہے حسب میں بھی اس جیسا کوئی نہیں، نسب میں بھی اس جیسا کوئی نہیں، ددیال کی طرف جاؤ کوئی نہیں، ننیال کی طرف چلے جاؤ کوئی نہیں، اور قیامت تک کوئی ہو بھی نہیں سکتا، ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم نے اس سے رشتہ استوار کیا جس جیسا کائنات میں کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ اور یہ ہر اہل حدیث کی آواز ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے دعا کیا کریں، اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ السلام سے محبت کی بھی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی اتباع کی بھی رب توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں، اور میں تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک ساتھی کو کھڑے ہو جاؤ گفتگو کرو۔ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ مولویوں کا کام ہے، یہ خطیبوں کا کام ہے، ہم نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تم تک پہنچے لوگوں تک پہنچا دو۔ حضرات یہ میری بھی ذمہ داری، یہ آپ کی بھی ذمہ داری، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سنے بھی، سنائے بھی، پڑھے بھی، پڑھائے بھی، عمل کرے بھی، کروائے بھی۔ اور حضرات آقا علیہ السلام نے جو ہی ارشاد فرمایا، صحابی رسول کھڑے ہوئے اور ایک بات ارشاد فرمائی، گفتگو تھوڑی سی، 3 باتیں وہ آپ بھی سن لیں اور دعا کریں اللہ ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ 3 باتیں کون سی تھیں؟ وہ ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہمارا مسلک۔ کیا ارشاد فرمایا، زبان سے نکلا اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، اس بات پہ یقین ہے نا کہ رب ہی ہمارا رب ہے، معبود ہے؟ کھل کے کہیں الحمدللہ۔ کیا کہا؟ اللہ ربنا۔ آپ بھی مل کر اس بات کو آگے بڑھائیں، اللہ ربنا، اللہ کھل کر کہیں اللہ ربنا۔ اور دوسری بات آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وہذا نبینا، وہذا نبینا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی والاسلام دیننا، اسلام ہمارا دین ہے۔ چوتھی بات کوئی نہیں فرمائی، بیٹھ گئے۔ قبر میں جو سوال ہوگا وہ بھی یہی ہوگا، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے نا صبح 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں رب کی رضا پہ راضی، اس کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، اور آقا علیہ السلام کی نبوت پہ راضی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا جو یہاں راضی ہو جائے گا
اللہ حشر کے میدان میں اسے راضی فرما دے گا۔ اس لیے ہمارا یہ سبق ہے، اللہ ربنا وہذا نبینا والاسلام دیننا، یعنی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ ہم سب کو سنانے کے بعد عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جس انداز میں جن بھائیوں نے دوستوں نے محنت کی، میرے عزیز الیاس، میرے بھائی سلیمان صاحب، بھائی سعید صاحب، پھر الیاس کے ساتھ اعانت کرنے والے جتنے دوست ہیں، بسرا برادران ہیں، اعزہ ہاں کارب ہیں، ہمارے بھائی صدیق صاحب کی اولاد ہے، اور جتنے بھی ہمارے اعزہ کارب گاؤں والے، پھر گرد و نواح سے تشریف لانے والے، منڈے کی بیریاں سے آنے والے، ہمارے بھائی صدام صاحب ہوں، ہمارے بھائی شاہد صاحب ہوں، ہمارے بھائی ذیشان مدنی صاحب ہوں، سیٹھی صاحب ہوں، شفیق اختر سلفی صاحب ہوں، مولانا نعیم مجاہد امیر مرکزی جمعیت الحدیث تحصیل پسرور ہوں، آپ سب ہوں، میں آپ سب کا بحیثیت میزبان شکریہ ادا کرتے ہوئے ان الفاظ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ کو عزت دیتے ہوئے وقار کے ساتھ کہ قائدین اہل حق اہلا و سہلا و مرحبا، آپ کی تشریف آوری کا دل سے شکریہ۔ تھی نگاہیں منتظر اس ربط باہم کے لیے، اور اس میں سب سے زیادہ مخاطب ہمارے ممدوح ہمارے بھائی سید سبطین شاہ صاحب ہیں، جن کی گفتگو آپ توجہ سے سنیں گے، دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے۔ اس لیے ہم سب کی طرف سے قائدین اہل حق اہلا و سہلا و مرحبا، آپ کی تشریف آوری کا دل سے شکریہ۔ تھی نگاہیں منتظر اس ربط باہم کے لیے، آنکھیں بچھی جاتی ہیں آپ کے خیر مقدم کے لیے۔ ایک ہی مرکز پہ جمع ہیں اہل نظر و اہل علوم، سودرے کی فضاؤں پر ہے ستاروں کا ہجوم۔ اسی پہ حجت تمام، انہی الفاظ پہ اختتام، مسلک اہل حدیث کی عظمت کو سلام، مال عز و احترام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آؤ بیٹا، آؤ بیٹا کر، آؤ 10 منٹ کر۔ جی چونکہ آپ منتظر تھے جناب شاہ سوارے خطابت نہیں کہہ رہے، بندے ذرا بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے بیٹھو، تشریف رکھو، 2 منٹ بیٹھ جاؤ۔ شاہ سوارے خطابت حضرت مولانا سید سبطین شاہ سر مکوی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں اس اعتبار سے بھی کہ آپ اللہ کے گھر میں موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اکثر یہ بات سنایا کرتا ہوں کہ رشتہ داروں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پسند نہیں ہوتے، اسی بڑھی نو کہنے ہیں وہ فلانا رشتہ دار میرے گھر نہ آئے، مینوں چنگا نہیں لگتا، مینوں پسند نہیں۔ میرے گھر میں وہ آتا ہے جو مجھے پسند ہوتا ہے، جس کو میں پسند کرتا ہوں، اور جو میرا ناپسندیدہ آدمی ہے نا، جس کو میں پسند نہیں کرتا یا میں نہیں چاہتا میرے گھر آوے، تو وہ میرے گھر نہیں آتا، نہ آ سکتا ہے، بلکہ سختی سے کہا جاتا ہے میرے گھر نہ بڑھے۔ تو آپ خوش قسمت ہیں اللہ کی قسم کہ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ اللہ چاہتے تھے کہ یہ بندے میرے گھر میں آئیں، باہر والے تو بڑے ہیں، اللہ ان کو آنے دینا ہی نہیں چاہتے، بھئی تم مینوں پسند نہیں تو باہر ہی رہے۔ تو آپ اس اعتبار سے بھی بحمداللہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اس کے بلاوے پر آئے ہیں، تو اس کو پسندیدہ ہونے کی وجہ سے آئے ہیں۔ تو اللہ کا پسندیدہ آدمی یہ سید بادشاہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، انشاءاللہ ان کا بھی خطاب ان قریب ہونے والا ہے۔ اس سے پیشتر ان کی اجازت سے تھوڑے ٹائم کے لیے تھوڑے وقت کے لیے جناب حضرت مولانا مقرر ذیشان، اور ان کا نام بھی ہے ذیشان مدنی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھنڈے ہو گئے ہو، سلام دا جواب دے دیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالے تے انشاءاللہ حضرت شاہ صاحب دا بڑا شاندار جاندار خطاب ہونے والا، تسی پہلے ہی ٹھنڈے پے ہو، ایک واری مل کے کہو ہاں سبحان اللہ۔
اور میرے واسطے بڑی خوش نصیبی دی بات ہے کہ حضرت استاد محترم حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب تشریف فرمانے اور مجاہد امتھک حضرت مولانا رانا خلیق صاحب بسروری صاحب تشریف فرمانے اور دیگر علماء کرام تشریف فرمانے میں ادنیا جا طالب علماء اور انہوں نے حکم دی تکمیل کر دیا ہویا آج میں انشاءاللہ صرف 10 منٹ دے اندر اپنی بات نو ختم کر کے اجازت چاہاں گا. آؤ ذرا بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. عزیزان من، سننے والی ماؤں معززات بہنوں، طلبہ کرام، صلح عظام، علماء کرام، دیگر مضافات دوانے والے غیور مسلمان بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق ہے، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، فیض عالم، بگڑیاں بنانے والا، اولاداں دینے والا، اولاداں دے کے کھونے والا، مشکل کشا، حاجت روا، درود و سلام سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ. سب پڑھو ذرا پیار نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے. انگنت لا تعداد ریت دے ذرات نالو زیادہ، درخت دے پتیاں نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نالو زیادہ درود و سلام سب کہہ دیو آمین. عزیزان من، آج عظیم الشان اے جناب کانفرنس، قرآن و سنت کانفرنس، میں دعا کرنا مولا آج جتنے بندے آئے نے اللہ سب دان اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائی اور اللہ ذریعہ نجات بنا دیں. حضرات، اس دنیا دے اندر بڑے بڑے انبیاء کرام آئے، حضرت آدم نبی علیہ السلام تو لگ کے حضرت عیسیٰ نبی تک بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام آئے. کیتے جناب آدم نبی، کیتے جناب نوح، کیتے جناب ابراہیم علیہ السلام نے، کیتے جناب اسماعیل علیہ السلام نے، کیتے جناب ہود علیہ السلام نے، کیتے جناب صالح علیہ السلام نے، کیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. حضرات، بڑے بڑے نبی آندے گے، سب تو آخر تے میرے اور تواڈے دلان دی بہار جناب محمد رسول اللہ. مل کے ذرا مل کے صلی اللہ ہو. میں بیدار کرنا چاہنا، ہاتھ اٹھا کے ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دنیا تے آئے، سب تو آخر تے آئے نے میرے پاک علی نبی علیہ السلام
سب تو زیادہ مقام اور عظمت لے کے اس دنیا تے آئے. آپ دی شان بھی بڑی, آپ دا مقام بھی بڑا, آپ دی عظمت بھی بڑی, آپ دی رفت بھی بڑی, آپ دا مرتبہ بھی بڑا. پوری کائنات ایک پاسے, آمینہ دے لال کلے ایک پاسے, پوری کائنات مل کے بھی میرے مصطفیٰ دا بولو مقابلہ کر سکتی نہیں. اور ایسی صفات جڑیاں جناب انبیاء کرام دے اندر پائیاں جاندیاں سن, اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ دے اندر وہ تمام صفات نو جمع فرما دیتا ہے. اور میرے نبی دا اٹھنا بھی اللہ, میرے نبی دا چلنا بھی اللہ, میرے نبی دا بیٹھنا بھی اللہ, میرے نبی دا سونا بھی اللہ, میرے نبی دا جاگنا بھی اللہ, میرے نبی دی گفتگو بھی اللہ, میرے نبی دی جستجو بھی اللہ, میرے نبی دا بستر بھی اللہ, میرے نبی دا لباس بھی اللہ, میرے نبی دا گھرانہ بھی اللہ, میرے نبی دا مکہ بھی اللہ, میرے نبی دا مدینہ بھی اللہ, میرے نبی دی جناب امت بھی اللہ, میرے نبی دے یار بھی اللہ, میرے نبی دا ابو بکر بھی اللہ. اور ایک صفات جڑی ایک صفت نبی پاک دے اندر پائی جاندی ہے کہ جناب میرے نبی اس دنیا دے اندر آپ سیرت دے لحاظ نال بھی اللہ بن کے آئے نے. اور رب کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, فرمایا کہ محبوبہ اسی تینوں کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیج دیتا ہے. بولو کی بنا کے بھیجیا ہے؟ رحمت بنا کے بھیجیا ہے. میں کیوں نہ کمال ساری عمر کراں ختم ہونیاں نہیں, ساری عمر کراں ختم ہونیاں نہیں, صفتاں سونے محمدی, پڑھ لو سوتا سونے محمدی, شام دیاں وضحا مکڑا واللیل زلفاں, وضحا مکڑا واللیل زلفاں, صورتہ دسل پاک کلام دیاں, لوکی پتھر مارل او دعا دے وے, لوکی پتھر مارل او دعا دے وے, اتے شانان عربی سلطان دیا. بس روح والے ہو سارے پڑھو کلمہ دے تانگا رکھو مدینے نو, جنہیں جانا مدینے نو. اللہ تو انہوں سارا نو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے. اللہ جاندہ انہیں کہ آمین دے نال تسی بڑیانہ نہیں لگنا, اچھی ساری کہہ لو آمین. آج سارا مجمع باڑ لے بھی جنہیں جانا مکے مدینے انشاءاللہ جانا ہے نا, ذرا سب ہاتھ کھڑے کر کے ماشاءاللہ اللہ سب نو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے. آؤ ذرا چند منٹ دے اندر آؤ ہاں ذرا میرے رب کریم نے فرمایا اے وضحا دے چنے والے واللیل دیا زلفا والے مازاق دے کاجل والے علم نشرہ دے سینے والے سراج منیر دے چنے والے بدر منیر دے مقام والے تاغا دی شان والے عمیم دے گنڈل والے مزمل دی گمنی والے مدثر دی چادر اڑ کے سونے والے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ غرما دے دینے پاک والے وما ینطق عن الہوا دیا پاک بلیاں والے نرا تکلو باما جی کا فی سما دے چنے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے ہے کمنی والے سونیا محبوبہ فرمائے جی رب جلیل حکموں میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ دی کتاب سانو اید دس اس دنیا تے ہدایت مرکہ کنے نے قرآن کہہ رہا میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا اس دنیا تے ہدایت دا مرکز ہی کوئی ہے اور جنوں بیت اللہ کیا جاندہ میں اللہ جاندہ جن ویلے بندہ ان کر کے حرم دے اندر پہنچدا میں بندے دے دل دی دنیا بدل جاندی ہے اور جناب کئی چوری تو توبہ کر جاندے نے
کئی شراب تو توبہ کر جاندے نے کئی جوے تو توبہ کر جاندے نے کئی ہیریاں پیریاں تو توبہ کر جاندے نے فرمایا ان والا بیت وزیع للناس للذی ببکۃ مبارکل وہدی للعالمین اور میں اس دنیا تے ہدایت دا مرکز ہی کوئی ہے جنوں بیت اللہ کیا جاندا وے اوتھوں پوری دنیا نو ہدایت مل دی ہے نا اللہ اے دے دسنا تیری ذات کی نعمت واسطے میں فرمایا الحمد للہ رب العالمین فرمایا میں بھی پوری دنیا دا پالن والا میں بھی پوری دنیا جہان دا پالنے والا پوری دنیا دا رب العالمین اللہ بیت اللہ بھی پوری دنیا دا ہدایت دا مرکز ہے اللہ تیری ذات بھی پوری دنیا واسطے میں اللہ اے دے دس تیرے نبی دی ذات کی نعمت واسطے میں قرآن کہہ رہا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً فرمایا میرا نبی بھی پوری دنیا واسطے رحمت میرا نبی بھی پوری دنیا واسطے رحمت بن کے آیا میرا نبی اپنے واسطے رحمت میرا نبی بگانے واسطے رحمت میرا نبی حیوانہ واسطے رحمت میرا نبی شیطانہ واسطے رحمت میرا نبی جناب یہودیاں واسطے رحمت فرمایا وما ارسلناک الا رحمت فرمایا کہ میرا نبی رحمت بن کے آیا میں اور پوری کائنات واسطے پورے جہان واسطے رحمت بن کے آئے نے میرے نبی اپنے واسطے رحمت میرے نبی بیگانے واسطے رحمت میرے نبی کیڑے مکوڑے واسطے رحمت میرے نبی جناب حیوانہ واسطے رحمت نے تے آؤ پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں اس نبی دی عظمت دے بارے آخری بات کر کے ختم کراں میرا نبی کس قدر شانہ والا اور کس قدر مقام والا ہے لوگوں میرے نبی دی عظمت بڑی ہے کس نبی دا ذکر کرنا آیا میں آؤ فرمایا ورفعنا لاکا ذکر آکر فرمایا کہ جناب میں فرمایا کملی والیا سونیا محبوبہ میں تیرے ذکر نو بلند کر دیتا میں مشرق چ میرے محمد دا نام مغرب چ میرے نبی دا نام جمال چ میرے نبی دا نام جنوب چ میرے نبی دا نام عوامہ چ میرے نبی دا نام وزامہ چ میرے نبی دا نام لکھن چ میرے نبی دا نام وردن چ میرے نبی دا نام پانی چ میرے نبی دا نام اسکی تے میرے نبی دا نام غری تے میرے نبی دا نام فرش تے میرے نبی دا نام عرش تے میرے نبی دا نام عوامہ چ میرے نبی دا نام وزامہ چ میرے نبی دا نام مسجد چ میرے نبی دا نام مدرسے چ میرے نبی دا نام سکول چ میرے نبی دا نام کالج چ میرے نبی دا نام یونیورسٹی چ میرے نبی دا نام کالج چ میرے نبی دا نام اذان چ میرے نبی دا نام تکبیر چ میرے نبی دا نام نماز چ میرے نبی دا نام درود چ میرے نبی دا نام قرآن چ میرے نبی دا نام ہدایت چ میرے نبی دا نام انجیل چ میرے نبی دا نام عبور چ میرے نبی دا نام پہلے سپانے چ میرے نبی دا نام دوجے چ میرے نبی دا نام تیجے چ میرے نبی دا نام چوتھے چ میرے نبی دا نام پنجویں چ میرے نبی دا نام چھویں چ میرے نبی دا نام ساتویں چ میرے نبی دا نام آٹھویں چ میرے نبی دا نام نویں چ میرے نبی دا نام دسویں چ میرے نبی دا نام گیارہویں چ میرے نبی دا نام بارہویں چ میرے نبی دا نام تیرہویں چ میرے نبی دا نام چودہویں چ میرے نبی دا نام پندرہویں چ میرے نبی دا نام سولہویں چ میرے نبی دا نام سترہویں چ میرے نبی دا نام اٹھارہویں چ میرے نبی دا نام انیسویں چ میرے نبی دا نام ویسویں چ میرے نبی دا نام اکیسویں چ میرے نبی دا نام بائیسویں چ میرے نبی دا نام تیئیسویں چ میرے نبی دا نام چوبیسویں چ میرے نبی دا نام پچیسویں چ میرے نبی دا نام چھبیسویں چ میرے نبی دا نام ستائیسویں چ میرے نبی دا نام اٹھائیسویں چ میرے نبی دا نام انتیسویں چ میرے نبی دا نام تیسویں چ میرے نبی دا نام میں کل مکدی مکا دیواں فرمایا کملی والیا سونیا محبوبا او تھاں تھاں نہیں جتھے سونیا تیرا نام نہیں